پھر کسی کا رونا یہ ہے کہ اماں کو اماں نہیں بولتا مولانا انہیں، اماں کو اماں نہیں بولتا، باپ کو باپ نہیں بولتا. یہ ہر کسی کا رونا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات کو اپنے کو سمجھنا ہے، اور جب اس کو سمجھ جائیں گے تو شاید ایسا نہیں ہوگا. ان میں سے بطور مثال کے میں آپ کو پیش کرتا ہوں بات. ہماری یہ کوروٹلے کے اندر خاص کر ہر گھر سے ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے، پڑھو بولے تو مسلمان 100% میں سے 60% تو پردیش نہیں، 40% کچھ پڑھ لیے، اس میں بھی 30% تھوڑی دور جا کے چھوڑ دیتے، نہیں پڑھتے. وہ لوگ بھی پڑھنے میں شمار نہیں. کوئی 10th فیل، انٹر فیل، ڈگری فیل، نہیں تو ڈگری پاس، انٹر پاس، بعد میں پڑھنا نہیں ہے، ختم. ان میں بھی ایک 3%، 5% بچے پڑھتے ہیں ہمارے 100% میں سے 5%، 7%. وہ پڑھنے والے بچے بھی صحیح لوگ جو رہتے ہیں، جو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کے پاس جا کر کیا کرنا چاہیے، میں اتنا اچھا پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں ہے. ڈیڑھو شاید فیصلے غلط کرتے ہیں تو وہ 6-7% میں سے 3% تو صحیح کام پہ لگتے ہیں، 3 ضائع ہو جاتے ہیں. اب سیدھی بات ہے، اب آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لیں تو مسلمان بیکورڈ پڑھنے میں نہیں پڑھتے. اب کیا کریں گے؟ نہیں پڑھتے. 10th ہو گیا، 2 سال ہوئے تو پاسپورٹ نکال کے باہر بھیجنا ہے. تو پھر باہر، ہر گھر سے باہر، ہر گھر سے باہر، ہر گھر سے باہر. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر تمہارے گھر بڑے بھیا باہر ہے، ان کے مطلب بھیا باہر ہے، تم جا رہا ہوں 2 سال کے بعد جاتا ہوں. ایک سسٹم یہ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زمین بنائی ہے، پوری زمین پہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی کما سکتے ہیں، کہیں بھی کھا سکتے ہیں، شہر میں رہنا ضروری نہیں. لیکن اس کا نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ کیا؟ ایک باپ 15 سال 20 سال گدھے کی محنت کر کے روزانہ صبح نہیں، شام نہیں، کھانے کی چیزیں سہولت کی نہیں، پینے کی چیزیں سہولت کی نہیں، بیچلروں کے جیسا شادی شدہ رہ کے زندگی گزارنا، کوئی راحت کا سامان نہیں، لاکھوں روپے کما کر گھر بھیجتا ہے یہ سوچ کر کے میری بیوی اچھی خوشی سے رہے گی، امی خوشی سے رہیں گے. اب بچے بھی شروع ہو گئے چھوٹے چھوٹے پڑھنے، ان کی تعلیم اچھی ہوگی. کماتے رہتا یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جائے. پھر ذہن میں آتا ارے اب اگر کلوز کر دیا تو کیسا، ذرا بچوں کے شادیاں ہیں نا، پھر بچوں کے شادیاں کر دیا. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا. اس کا نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے وہ اصل سمجھنے کی چیز ہے. میرے بھائیوں، آپ ایک سوال کا جواب مجھے دو. اولاد کے جو حقوق ہیں، باپ بچوں کا جو حق ادا کرنا ہے، ماں جو بچوں کا حق ادا کرنا ہے، ان کو انسان بنانا ہے، ان کی بہترین تربیت کرنا ہے، بچوں کی کون سی عمر سے شروع کرنا؟ اندازہ آپ ایک آدھ کوئی بتائے کس عمر سے بچوں کی فکر کرنی چاہیے؟ بچوں کی جو فکر ہوتی ہے وہ کس عمر سے کرنا چاہیے؟ آپ اس کو اندازہ کوئی ایک آدھ کو بتائیں. 7 اور کوئی دوسرے اور کوئی ٹھیک، کوئی یہ بولے گا 3 سال، کوئی یہ بولے گا 7 سال، کوئی یہ بولے گا 8 سال.
ٹھیک ہے یہ مناسب ہے، لیکن یہ عمر بچوں کی تربیت کی نہیں ہوتی، یہ عمر بچوں کی تعلیم کی ہے۔ تربیت تو کرنا ہے، تعلیم تو کرنا، مگر سٹارٹ کرنے کی نہیں ہوتی۔ سٹارٹ 7 سال میں 11 سال میں نہیں، یہی غلطی ہونے کی وجہ سے سارے مسائل بگڑ گئے۔ اب اس کو آپ توجہ سے سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی تربیت کا پہلا سٹیپ، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ، آپ شاد ہو جائیں گے، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ، یہاں جتنے لوگ غیر شادی شدہ ہیں نا ان کے اوپر شروع ہو گیا۔ اب آپ بولتے میں ایک بچہ ہوں، اب آپ کے بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر شروع ہو گئی۔ یہ حضور بتائے کیسے؟ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو بچہ نہیں رہا، اب اس کو اپنی اولاد کی فکر کرنے کے لیے پہلا سٹیپ اچھی بیوی کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلی غلطی یہاں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا بعض لوگ لمالہا، پیسے والے گھرانے کی بچی پھسل جاتے ہیں، اب یہ گھر زندگی میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس کی اولاد اچھی نہیں ہو سکتی کبھی۔ حضور نے فرمایا لجمالہا، خوبصورت رہنا، بہترین، ہاں کیسے رہنا، کلر ایسا رہنا، بہترین رہنا، پھسل گیا، لائف برباد ہو گئی اس کی، یہ فائنل تھا اس کا ڈیسیشن، اب اس کی اولاد اچھی نہیں ہو سکتی، اب اس کی اولاد اچھی نہیں ہو سکتی، اس کو رونا ہی ہے خالی۔ حضور نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، بڑے گھر میں کریں گے شادی تباہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وَلِدِينِهَا، دیندار گھر کو دیکھ کر، نمازی گھر کو دیکھ کر اس گھر کی بچی کا انتخاب کرو تو آگے کی سیڑھی سب صحیح رہے گی۔ یہ ہے اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی جو ہمارے دماغ میں دور دور تک نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ تو اب اولاد کی تربیت کی ذمہ داری 5 سال کے بچے ہوتے، 7 سال کے بچے نہیں۔ جب اپنی شادی کا پلان چلتے رہتا یہی ذمہ داری آ جاتی، شادی کی نہیں بچوں کی ذمہ داری، اس لیے کہ آم کا درخت لگائے تو آم ہوتے، نیم کا درخت خرید کے لا کے پیرنے کے بعد اس کو دوا ڈال رہے ہیں، آم لگنا لگتے۔ ایک دولت مند بچی کو لائے، دیندار کو نہیں سوچے، اب بول رہے میرے بچے نیک رہنا، کدھر کریلے کے درخت کو آم کی امید کرے تو ہوتا، چھوڑ دینا وہ امید، فیصلہ غلط تھا، رزلٹ بھی غلط ہی رہے گا۔ اس لیے اولاد اچھے ہونے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ، اور یہ بچوں کا حق ہے، اپنی بیوی کا انتخاب نہیں بولتے اس کو بولتے ہیں بچوں کی ماں کا انتخاب۔ شادی کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ ان سے جو اولاد ہو تو وہ دیندار بنے، اسی لیے شادی ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اندھے ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے، شادی بولتے تو بیک گراؤنڈ ختم ہو کے رہتا، خالی ایک ہی رہتا دماغ میں، اس لیے بعد میں پریشانی۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے اللہ نے کیوں رکھا نکاح کا نظام؟ اسی لیے رکھا کہ آج تم نکاح کرو، کل تمہارے گھر میں پھل لگیں گے، اولاد ہوگی تو وہ دیندار ہوگی، اس کے لیے یہ ڈیسیشن ہے کہ تم بچوں کی ماں کہاں سے اٹھا کے لاتے، کون سے گھر سے لاتے، دیندار لائے تو اب یہاں سے نسل دیندار بنتی۔ بچوں کے حق کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بولیے بھائی، اپنی شادی کے ٹائم پہ اپنی اچھی بیوی کا انتخاب کرنا، سمجھ میں آیا؟ اچھا صرف بچی کش نہیں، اگر میری بیٹی ہے
اور میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں تو وہ ٹائم پہ بھی دماغ میں شیطانہ گھس کے نہیں رہنا انہیں بڑا انجینئر رہنا، بڑا ڈاکٹر رہنا. انہیں کیا بھی رہو، انجینئر رہے تو بھی چلتا، ڈاکٹر رہے تو بھی چلتا، لیکن دیندار ہے نہیں ہے. اگر دیندار داماد کا انتخاب کرے تو پھر ان کی نسل اچھی چلتی ہے. ہری بات سمجھ. تو چاہے بہو کا انتخاب کرو چاہے داماد کا انتخاب کرو، دونوں جگہ پہ انتخاب دین کی بنیاد پہ ہونا. تو میں بہو اور داماد اس لیے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ میرے کو ابو کو امی کو نہیں سنانا ہے، میرے کو آپ کو سنانا ہے. آپ جب نکاح کرو تو صحیح فیصلے کرو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو مضمون اپنے لیے ہوا، اپنی ابو کے لیے ہوا جی، اپنے لیے. تو ذرا اچھا سننا ہے، توجہ سے سننا ہے. اس سے آپ کو زندگی بھر آپ کا ضمیر خود گائیڈ کرے گا یہ ٹائم پہ مجھے کیا کرنا ہے. میں آپ کو چند مراحل بتاؤں گا جس میں آپ کو یہ مجھے اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. تو پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی، پہلا فیصلہ، میری اولاد اگر اچھی ہو تو یہ جو نوجوان ہیں ان کو سب سے پہلا فیصلہ وہ کرنا ہے کس چیز کا؟ اچھی بیوی کا. شرم نہ نہیں ہے، شادیاں نہیں کر لیتے. اجی میں کرنا ہے نا تو اچھی جگہ کرے تو نا مسئلہ حل ہوتے سے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے ہمارے پاس. شادی بولتے جیسا شرم تھے جیسے دلہنا بھی نہیں شرم ہے آج. اور اگر غلطی سے بچہ بول دیا 27 سال 28 سال تک ہمارے پاس شادی نہیں کرتے. بھیانک مسئلہ ہے. ماں باپ کو گناہ ہوتا ہے اس سے. 28 سال تک شادی نہیں کرتے اور تھوڑے سال رکے تو سیدھا انہوں خبر میں چلے آتے کیا ضرورت ہے شادی کرتے. مگر ایسا ہے ہمارے نظام. اور اگر بچہ بول دیا نا کہ امی میں شادی کر لیتے، توبہ توبہ توبہ، اٹھا برباد ہو گیا. آج تک خاندان میں کوئی نہیں بولے ہمارے شادی کر لیتے. اس کو دیکھو زبان کھول کے شادی کر لیتے بول رہا. تھو 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 تھو. میں اس کی بات سننے سے پہلے دنیا سے چلے گئی کو نہیں گئی. ہمارے اماں ایسا بولتے تھے. کہے کو صاف بات ہے، گناہ ہو گیا. اگر کسی بچی کو چھیڑ دیا، آ کے بولے تمہارا بچہ بچی کو چھیڑا، تو جب اماں کو غصہ نہیں آتا کیا بولتا؟ ہاں انہیں جوان چھیڑتا، تمہاری بیٹی کو بچا کے رکھو. گناہ کرے تو بچے کی تعریف کرتے. وہی اگر نیکی کرا، امی میں شادی کر لیتے، توبہ توبہ بولتا شادی بول کے. تو ہم نیک کام کو گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کے کام کو زبردست. ہاں جوان ہے، دیکھا تو کیا ہوا، کیا پلو پکڑ کے کھینچا، کیا خالی دیکھا ایسا پیچھے ڈالا. اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ پہلی سیڑھی اولاد کی تربیت کی کون سی ہے میرے بھائی؟ اچھی بیوی کا انتخاب. تو اس کے لیے اچھی بیوی کون ہوں گی؟ حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار گھر کی بچی، دیندار بچی کا انتخاب کرو. تو جو بھی یہاں بیٹھے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ جب اپنے زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھولیے مت. آپ دیندار گھرانے کا انتخاب کیجئے، دیندار بیوی کا انتخاب کریں. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ارادہ کیجئے. ارادہ کرنے میں کیا ہے؟ اللہ فیصلے کرتے ہیں اور مبارک لاتے ہیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ. نہیں دماغ میں ارے کہاں کا لگا ہے مولانا، دو زبردست بلڈنگ ملنے والی تھی، خالی خالی آگے بھٹکا دے کے کدھر کدھر دیے. ایسا تو نہیں. میں دولت سے منع نہیں کر رہا. میں یہ نہیں بولا مالدار گھر میں مت کرو، نہیں بولا. سمجھنا غلط نہیں ہے، صحیح سمجھ. میں یہ بولا دیندار چنو. وہ دیندار کسی بھی گھر میں رہ سکتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اگر اپنی اولاد اچھی ہونا ہے تو ہم کو اپنی بیوی کیسی چننا ہے؟ دیندار چننا ہے. اب چونکہ صرف بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، شوہر بھی دیندار رہنا. انہیں پاکٹ مار رہا اس لیے کہ بیج بھی تو صحیح ڈلنا چاہیے نا. اس کا میں وہ اس لیے نہیں بول رہا ہوں چونکہ ہم نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے
دیندار بیوی کا انتخاب کرو بولو. باقی اگر ہماری بیٹی کا نکاح ہو رہا تو ہم بھی داماد دیندار چننا ہے, دیندار کا انتخاب کرنا ہے. آپ انہیں دال لے کے آیا بولے تو ٹینشن شروع. ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ اگر شراب کی لت لگی ہوئی ہے, کھلا گناہ کبیرہ کر رہا, اور اس سے برا کیا ہوئے گا؟ کھلا شراب حرام ہے اور حرام کو بنداس پی رہا. ہم لوگوں کو ذرا بھی کان پہ جو نہیں ہلتی, سو پی رہے نا, انہیں بھی پیا تو کیا ہوگا, بولنے والے بس بولتے رہتے, چلتا. اتنا گناہ کرتے 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 اتنی عادی ہو گئی کہ اب وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ گناہ ہے. پہلا اسٹیپ کون سا تھا بھائی بتائیں ایک مرتبہ؟ اچھی, اگر میں بھائی ہوں, میری بہن کا نکاح ہے تو دیندار بچے کا انتخاب کرنا ہے. اگر میری بیٹی کا نکاح ہے تو دیندار داماد کا انتخاب کرنا ہے. میرے بیٹے کا نکاح ہے تو دیندار بہو کا انتخاب کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, ماں باپ بولتے رہتے ہیں کچھ بھی, بڑے ہیں, لیکن بچے فیصلے صحیح کر سکتے ہیں اگر چاہے تو. لیکن ہم لوگ یہ ٹائم پہ ایسا خاموش رہتے, ہم لوگ بولتے مولانا ارادت تھا دیندار گھرانے میں, امی نہیں سن کے اچھا رہتا بول کے کر دیے. تم اتنے کب بن گئے, آج تک کبھی اماں کی بات سننے میں نہیں ہے. بلڈنگ دکھتے امی بولے. ہمارا مسئلہ کیسا ہے کہ ہم لوگ اماں کی بات زندگی بھر نہیں سنتے, لیکن پیسے مل رہے ہیں بولے تو مولانا میرا ارادہ تو 1 روپیہ کا بھی نہیں تھا, امی کو کہیں کو ناراض کرنا, بڑے ہیں بولے کہ ٹھیک ہے بولا. اتنا نیک کب سے بن گیا؟ ویسے تو 1000 بات بولے تھے, تو جب نہیں سنا. اصل میں مسئلہ یہ ہے, میٹھا کڑوا تھو, وہاں امی پانی لاؤ بولے تو ارے اس کو بولو جی بول کے بھاگ جاتے تھے. اب شادی کے ٹائم پہ بیٹا یہاں بلڈنگ بڑی ہے بولے کرو تمہاری مرضی, تم امی ہے, تم بولے جیسا سن تمہیں ہوتا ہے. الفاظ ہے, باقی کام وہی ہے, اپنے دماغ میں چلو. تو پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے بھائی؟ صحیح بیوی کا انتخاب. دوسری چیز, ہمارے پاس جو خرابی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر انگریزی جو کنٹریز ہے, خاص کر یہودیوں کے علاقے, ان کے پاس جو بھی بچے رہتے ہیں وہ سائنٹسٹ بنتے ہیں. جو بھی بچے رہتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ ایک سے ایک کاریگر, دنیا میں ورلڈ میں نام کمانے والے. ہمارے بچے چائے پکوڑی, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے چائے بنا رہے ہیں, ہمارے بچے پکوڑی تل رہے ہیں, اور ان کے بچے سائنٹسٹ بن رہے ہیں. ایسا کیوں؟ انہیں بہت فاسٹ تھا کیا؟ نہیں, ہم لوگ بیوقوفاں ہیں. ہمارے بچے ایسے کیوں بن رہے ہیں, ان کے بچے ایسا کیوں بن رہے ہیں؟ کبھی ریزن آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ آپ میں سے کوئی ایک اگر بولنا چاہے یہ ریزن ہے مولانا, کوئی ایک وجہ بتا سکتے کہ ان کے بچے تو سائنٹسٹ بن رہے بہترین, اور ہمارے بچے نہیں بن پا رہے, وجہ کیا ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک آواز تو وجہ ماحول کا اثر, اور کوئی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. یہ ماحول, یہ تعلیم بھی 2nd, 3rd, 4th درجے پہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بچے اس لیے اچھے بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بن رہے ہیں, بہترین نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, اور ہمارے بچے فیل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ ماحول بات کی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنا نکاح ہوتا نا تو ہمارے پاس کیسا سسٹم ہے, بابا باہر گئے, 15 سال کمائے, تو پہلے ڈیسیشن خراب تھا ہمارے اماں کا.
جیسا ہم غلطی کر رہے ہیں بابا بھی غلطی کر رہے ہیں. پیسے دیکھ کے شادی کر لیے, کچھ تو بھی دیکھ کے کر لیے. تو جس سے ہم آ رہے ہیں نا وہاں بھی ڈیسیشن خراب ہی چوکے تھا. اس لیے ہمارے اماں بھی ذرا ڈینجر رہتے. اب انہوں کیا کرتے, روزانہ بچے کو بولتے میرے بابا کیا کرتے, بخار آئے تو میں دیکھتی. ہاں تیرے بابا کیا کرتے, باہر رہتے, سکون سے سو جاتے, اتنے پیسے مہینے کو بھیج دیتے, ہو گیا. بخار آئے تو رات رات بھر دیکھو کون لے کے چلتے, میں لیتی. کتنی مشکلات سے پال رہی ہوں, تیرے بابا پال رہے. ایسا یہاں پر ہمارے پاس کیسا ماحول کیسا ہے. عورتیں ہمارے یہاں کے ماحول کی جو عورتیں ہیں سب ایسی نہیں ہیں, لیکن جو ہے کیسا, تیرے بابا خالی پیسے بھیج دیتے, رات بھر روتے رہتا تھا تو بچپن سے میں لے کے پھرتی تھی. اسکول نہیں جاتا تھا, ستاتا تھا, میں پڑھائی. تیرے بابا کہاں پڑھائے, آگے کیا کہ 3 سال میں 2 سال میں آتے تھے, مہینے کو چلے جاتے تھے. ان کو معلوم بھی نہیں بچے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, جا رہے نہیں جا رہے. میں کری پورا. تیرے کو ضرورت تھی کتنی چیزوں کی, کون دی, میں دی. تیرے کی دیکھ بھال کون کرے, میں کری. میں کری تیرے بابا کیا کرے, میں کری تیرے بابا کیا کرے, میں کری تیرے بابا کیا کرے. بول بول کے اتنا بول دیتے, بچہ بھی سوچتا جیسے ہی بابا باہر سے اترے 15 سال 17 سال 18 سال کی بات, یہ سمجھ رہے میرے بچے جوان ہو گئے, آج میں گئے تو ایسا سینے کو سینہ لگا کے میرا دل خوش ہو جاتا اور میرے بچے بڑے ہو گئے. یہاں بچے ناک سانپا بن کے بیٹھے ہوئے, کہاں کے بچے بڑے ہوئے. ایسا آگے بابا بیٹا یہ لاؤ بولے تو میں پہلے اوپر سے نیچے تک دیکھتا. اور اگر خوب پیسہ پکڑ لے کے کچھ بھی چند لاکھ روپے دیے تو 2-3 دن اچھا دیکھتا, کچھ بھی نہیں لائے تو نیچے سے اوپر دیکھتے. کہے بابا جی تو میں کیا کریں, دوسروں کے بابا کو دیکھو کیا کیا کرتے ہیں. آج تک 1 روپیہ میرے کو کرے سو نہیں معلوم. ایسا جیسے 20 سال انہیں خالد بڑا ہو گیا, ہوا میں کھایا نہ پیا, مگر ایسی ایسی بابا بولتے کیا کرے تم, بابا پریشان, ہاں نہیں جملے بول رہے ہیں. تو ہم بابا کو بولتے کیا کرے تم, میرے واسطے کیا کرے آج تک, کیا نہیں کرے. ارے بابا زندگی پوری برباد کر دیا نا, کیا کرے. اب جب کیا کرے بولتا اور ریٹن جو سوال کرتا تو یہ اس کے دماغ میں کون بٹھا دے, یہ خالی نہیں آیا, یہ ٹرین ہو کے آیا سو رہتا ہے نا. اور 1 دن 1 مہینہ 1 سال نہیں 15 سال تک اس کے دماغ کو بناتے رہتے, تیرے بابا بیکار ہے, تیرے بابا کچھ بھی نہیں کرے. اور عورتیں ایسا کہہ کرتی معلوم, تاکہ بچے باپ کے نہیں اماں کی محبت کرنے والے رہنا, میرے دیوانے رہنا. اس لیے اماں روز چکری پھراتے رہتے. اگر اماں کو نہیں معلوم رہتا جو بچہ باپ کا دشمن بنتا نہیں, ایک دن انہیں اماں کا بھی دشمن بن جاتا. مگر ابھی ان کو نہیں معلوم, انہوں اپنا مٹو بناتے جا رہے. یہ سمجھ رہے کہ بچے میرے کو دیکھ لیتے. اگر جو بچہ باپ کو باپ نہیں بول سکتا, انہیں اماں کو اماں بولتا بعد میں. اگر ابھی تو بولتا, کہیں بولے تو خوب کھلا رہے پلا رہے دے رہے, اچھی چیزیں دے رہے, تو اب تو بولتا تیرے بابا کیا کرے, تیرے بابا بولے تھے کچھ بھی نہ کو دو بول کے, پھر بھی 80,000 روپے میں بچا کے بابا کو بولے بغیر تیرے کو گاڑی دی گئی, تیرے کو میں یہ کری, تیرے کو حالانکہ سب کون کر رہے ہو, کون کر رہے ہو, باپ کر رہا ہے. لیکن یہاں رزلٹ کسی اور کی طرف جا رہا ہے, اتنا جاتا کہ بچے بھی ہولے ہو جاتے ہیں, ہمارے بابا کیا کریں, امچ کریں. تو یہاں غلطی تھوڑی باپ کی ہوئی 2 جگہ پہ. ایک صحیح اماں کا انتخاب کرتا تھا تو یہ رزلٹ نہیں آتا. ارے نہ مت سمجھو بھائی, اس لیے میں بولا پہلا جو حق ہے اولاد کا وہ کیا ہے, اپنے نکاح کے موقع پر اچھی بیوی کا انتخاب. ہمارے بابا غلط انتخاب کرے تھے, اس لیے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے بچوں کو بھی, اماں کو بھی, باوا کو بھی. سمجھ میں آ رہی نا بات. یہ اب جب ماں بگڑی ہوئی ہے تو ایسے سکھاتی ہوتی. اگر انہیں درست رہتی, اچھی ماں کا انتخاب ہوتا تو انہیں روزانہ یہ سکھاتی تھی, بیٹا آپ کے والد صاحب آپ کے بچپن سے
باہر اس لیے ہے کہ انہوں چاہے تو یہاں رہ سکتے، چاہے تو انہوں 2 پیسے کما کے یہاں پال سکتے، لیکن ان کا دماغ یہ ہے کہ خوب قربانی دے دیں گے، زندگی قربانی دیں گے، لیکن بچوں کو اچھا رکھیں گے۔ تمہارے واسطے باہر ہے، تمہارے واسطے ایسے۔ کبھی باپ کو اف نہیں بولنا، کبھی باپ کو اونچی نگاہ سے نہیں دیکھنا، کبھی باپ کے سامنے اکڑ کے بات نہیں کرنا۔ ابو بہت دنوں کے بعد آتے، کبھی بھی باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرنا۔ اگر میں دیکھ لی کہ تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے کے اونچی بات کرے، ابو کے جانے کے بعد تمہارا کھانا پینا سب بند کر کے تمہاری پوٹلی لے کے دیوار کے باہر پھینک دیتی، گھر میں تمہیں رہنے نہیں دیتی۔ اگر نیک ماں رہتی تھی تو تربیت ایسا کرتی تھی، تربیت ایسا کرتی تھی کہ دیکھو 2 سال کے بعد ابو آ رہے ہیں، اف نہیں بولنا ان کے سامنے، جو بولنا ہے میرے کو بولو اکیلے میں، ابو کو تکلیف نہیں دینا۔ انہوں رہتے 4 مہینے کے لیے، جیسا بولے ویسا کرنا، جتنا بولے اتنا کرنا، کچھ نہیں دیے تو بھی ابو کے پیر دبا کر ان کے مالش کر کے 4 مہینے تک ان کی خدمت کرنا۔ باپ بول کے جانا کہ میں جتنی محنت کروں الحمدللہ کامیاب ہے، میرے بچے دیندار ہیں، ایسا بول کے جانا۔ تمہارے گھر میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ اپنی اولاد کو یاد کرنا کہ میرے بچوں کے جیسے پورے شہر میں کسی کے بچے نہیں ہوں گے، میرے بچے ایسے ہیں۔ اگر ماں دیندار ہوتی تو ایسا سکھاتی، اگر ماں دیندار ہوئی تو ایسا سکھاتی، لیکن اگر باپ ڈیسیشن غلط کیا ہوا ہوتا تو ان کیا سکھاتی؟ تیرے بابا کیا کریں، ماموں چلاتے تھے، مصیبت ہوئی تو گاڑی ماموں لاتے۔ الگ 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 الگ۔ پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ صحیح بچوں کے لیے ماں کا انتخاب۔ اور دوسرے جو میں بتایا کہ وہاں کے بچے اتنے ذہین اور اچھے نکل رہے، ہمارے کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس اتنا گندہ ماحول ہو گیا۔ شادی ہو کے آتی بچی گھر میں، بہو ہے یا ہماری بیٹی ہے، کسی گھر میں شادی کر کے گئی، جاتے ہی ابھی عقد ہوتا، ابھی عقد ہے، دوسرے دن ولیمہ ہے، بیٹھ کے ڈسکس ہوتی، وہ بچی آپ کی ہمارے پاس ہے یا ہماری بچی آپ کے پاس ہے، کب آتے لینے کے واسطے؟ 3 دن۔ کوسی گاڑی لے کے آتے، ذرا بڑی لاؤ گاڑی، کہ وہ بولے تو محلے میں اچھا نہیں دکھتا نا داماد صاحب کو لینے کے واسطے، یعنی میرا بیٹا، میں بولوں بولے میرے بیٹے کو بہو کو لے جانے کے واسطے، اور تم چھوٹی گاڑی لائے تو میری عزت جاتی ہے، اس لیے ذرا بڑی گاڑی لے۔ یہ چل رہا نہیں چل رہا، بڑی گاڑی اور آ کے ذرا عزت سے لے جاؤ۔ کہیں کوئی لنگڑا ہے ہمارا بیٹا، جا سکتا نا انہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ آپ سوچو کہ بچی کے باپ کو یہ بول رہے ہیں آؤ لے جاؤ، ٹھیک ہے، ارے میری بیٹی ہے تو میں جاتا ہوں لاتا ہوں، خرابی نہیں ہے، لیکن وہ میرے کو رہنا، تم کہیں کو بول رہے ہیں آؤ؟ سوچنے والی بات ہے۔ بیٹی کا باپ خود آگے بڑھ کے میں میرے بچی کو لے جاتا ہوں، میرے داماد کو لے جاتا ہوں، یہ تو سمجھداری کی بات ہے، لیکن ہم ہی بول رہے ہیں میرے بچے کو بہو کو لے جانا بولے تو بڑی گاڑی میں آنا، کہیں کو رے بابا اپاہج ہے نہیں، دیوانہ ہے، یہاں سے وہاں تک پہنچے تو گم جاتا کہ کیا ہے کہ کانٹوں کے رستے میں جوروں کو چھوڑ دیتا کہ کیا ہے کہ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غلام بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو جھکانا چاہ رہے ہیں، خود کر سکتے نا، داماد ہے، بیٹا ہے، جا سکتا نا، ٹھیک ہے، اکرام کے واسطے لے گئے۔ ہمارے اماں سکھاتے ہیں کیا بول گئے، وہاں جا کے ساس کا نکو ہو جا، ہاں بچپن سے پالی، 28 سال کا ہے تو ذرا ساس مرغا کھلاتے امی امی بول کے پیچھے طوطے کے ویسا نکو ہو جا، ویسے 1000 مرغے تو میں کھلائی۔ دشمن، پہلے باپ کو دشمن بنائے، اب ساس کو دشمن بناتے، پھر سسرے کو دشمن بناتے۔ ڈیسیشن خراب تھا، یہی ہونا ہے۔ اب انہیں بھی کیا کرتا، ہولا سیدھا جاتا، پہلے دن کھاتا، دیکھتا سادہ بنا، اماں بولے تھے سادہ بنے تو سیدھا آ جائے، عزت نہیں کرے تو رکنا نہیں وہ گھر میں، آ جاتا، اور خود کھلا رہے فقیر کھاتے رہتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ مرد ہیں،
آپ کا وہ بھی گھر ہے یہ بھی گھر ہے، بنداس جاؤ، مگر غلط طریقوں سے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی اولاد نہیں ہوئی 2-3 مہینے میں ٹارچر شروع ہو جاتا۔ یہ ہمارے گھر کی خرابیاں ہیں، یہ کوئی نئی دنیا کی باتیں نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے گھروں کی باتیں بول رہا ہوں۔ 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے تو ساس شروع کیسی بچی چن کے لائی، کیا ہے انہوں چلائے تھے، حالانکہ ان کچھ بن کے مارنا لائے سوالی انہیں جھڑے تھی، مگر کیسا جاڑ مل گئی، ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے۔ اور ان کے اماں بابا بھی الگ ہی تھے، علاج کرو نا، نہیں اب گئے تو ذرا بول، اشارہ کر، علاج شروع کرو، بول، شروع ہو جاتا ہے یہاں سے ٹارچر شروع۔ اب اولاد کسی کے حق میں ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں ہوئی، نبی کی بیوی ہے، نبی کو اولاد نہیں ہو سکتی تو ہمارے کو ہونا ضروری ہے کیا؟ مگر نہیں، ہمارے گھر کے اماں وزیر بولتے سب کے گھروں میں ہو رہی، جلدی ہونا، نہیں تو لوگ بولتے، تانے دیتے، جلدی بچی حمل سے ٹھہر جانا۔ اب علاج شروع، اس کو بیمار کر دیتے بچی کو، دوائیں کھلا کے۔ ایک پنچایت تھی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو داماد اور سسرا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، پنچایت تھی، اس میں یہ تھا کہ سسرے صاحب یہ بول رہے ہیں مولانا 7 سال کی علاج کرایا بچی کا، لاکھوں روپے خرچ کر دیا۔ تو داماد کیا بولتا مولانا پوچھو، لاکھوں روپے خرچ کرے گا، لاکھوں روپے خرچ کرے تو رزلٹ نہیں آتا تھا، کہاں ہے اولاد ہی نہیں ہے۔ میں بولا رہے اولے محنت تو کرا، نہیں سسرے صاحب کرے، تو بول رزلٹ کہیں کو نہیں آیا، ان کو کہیں کو پوچھ رہا نہیں، مولانا انہوں بول رہا نا لاکھوں روپے خرچ کرے، انہیں وہ چٹیاں لائے، کہاں سے نہیں لکھا کے لائے، جھوٹ ہے۔ مطلب 7 سال تک بچی کا علاج باپ کرا رہا، پھر بھی انہیں بے شرم کچھ بھی نہیں کرائے بول رہا۔ جب تو علاج نہیں کرا سکتا تو شادی کہیں کو کر لیا، اپنی بیوی کا علاج نہیں کرا سکتا تو شادی کہیں کو کر لیا۔ تو یہاں ہمارے پاس دوسرا جو رواج چل رہا ہے کہ پہلی ڈیلیوری کا خرچہ ہونے تک، چاہے 1 سال لگو، 2 سال لگو، 10 سال لگو، کون کرانا؟ بچے والے کرنا۔ غلط نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے غلط۔ ایک باپ اپنی بچی کو پال کے پڑھا کے آپ کے ہاتھ میں دیا کہ آپ اس کی ذمہ داری نبھاؤ، آپ بول رہے نہیں میں نہیں نبھاؤ تو تم ہی نبھاؤ، کتنی غلط بات ہے۔ تم جب ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تھے تو شادی کے کو کر لیے، مگر اس کو بہکانے والے کوئی دوسرے نہیں رہتے، اس کی سگی اماں خبردار، دواخانے کو لگ گیا تو دوسرے کو بول، سالے کو بول، اتنا بھی نہیں کرتے، ان کو نہیں معلوم، عقل نہیں ہے، پہلی ڈیلیوری کون کرنا سکھاتے ہیں۔ اب یہ ٹینشنوں میں ہوتا کیا، 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے تک یہ جو بچی گولیاں کھاتے رہتی، اس کے جسم میں گرمی، اچانک پتہ چلتا خوشخبری ہے، اچانک کیا پتہ چلتا، حمل ٹھہر گیا۔ اب جیسے ہی حمل ٹھہرا نئی مصیبت شروع۔ اب جو بچی کو ٹارچر کرتے، چیک اپ کرانے کا دن تھا نا آج، 20 دن کے بعد ڈاکٹر آؤ بولا آج 20واں دن ہے، کیا ہوا تیرے ابا مر گئے، تیری اماں کو کیا ہوا نہیں آنے آتا، 20واں دن ہے تو کیا یہ نماز فرض ہے، اب بھی چھوڑنا، 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا نا، نہیں کیا بولے تو بہو کی فکر ہے، ان کی بڑی فکر ادھر کچھ بھی نہیں ہے، تانے دینے والی بیٹھ گئی گڈی ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ اس کا کام کیا ہے بولے تو ہمارے ساس میرے کو ایسے کرے تھے، اس لیے میں بہو کے ساتھ بدلے نکال رہی، یہ مسئلہ ہے یہاں، بدلہ بدلی کا چل رہا، زندگی کی اصلاح کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساس میرے کو کرے تھے تو میں برداشت کری نا، اب انہیں بھی کرنا، انہیں بھی کرتی، بالکل جہالت آخری درجے کی۔ اب اس میں ہوتا کیا، یہ بچی باپ کے انتظام میں، بیچارہ باپ موز بیچ لیتا، بچی کا باپ موز بیچ رہا ہے، کسی بنڈی میں کسی کا نوکر ہے، انہیں بولا صاحب میں بچی کو آج دواخانے کو بتانا ہے، جاتا ہوں، نہیں تو شام میں جا، اس لیے کہ آج گراہک کا دن ہے، آج موز بہت بکتا۔ تو انہیں بیٹی کو بولتا بیٹا مجبوری ہے، شام میں آتا ہوں۔ اب بیٹی یہاں سے روتی، اب وہ آ جاؤ جی کیسے تو بھی کر کے، بہت تانے دیتے، وہ آئے تک
نہیں آئے تھے بول کے، صبح میں جانا بول کے بولے تھے ہمارے ساتھ، دوپہر میں بہت غصہ کرتے، اور شام میں ہمارے شوہر آنے کے بعد تو نئی لڑائی شروع ہو جاتی، تو بیٹا کیسے تو بھی مینج کر لے، میں نہیں آ سکتا ہوں، کہیں کو بولے تو آیا تو نوکری سے نکال دیتے، شام تک ان کو بولے، اب شام تک بیچارہ بچی کا باپ رکتا، شام میں پوچھتا صاحب صبح میں جاتا ہوں، نہیں دیکھو تو کیا بھی سمجھو، میں 5 دن تمہارے کو چھٹی دے دیتا ہوں، مگر کل کا دن نہیں جانا، وہ تہوار کا دن ہے۔ اب انہیں پھر بچی کو فون کرتا، بیٹا کیسے تو بھی مینج کر لیں، یہاں ٹاچر آ، اور وہ ٹاچر کس کو دے رہے، کس کو دے رہے بھائی جی، بہو کو دے رہے، اصل گھر میں انہیں وہاں ہو رہا، تو اصل اور دینے والا کون ہے؟ دوسرا نہیں ہے، خود شوہر کی ماں، اور ماں کی محبت میں دیوانہ خود شوہر، اماں کی محبت میں دیوانہ ہو کے کہاں ہے تمہارے بابا نہیں آتے، امی کتنے ٹینشن میں آئے، ارے تیرے اماں ٹینشن میں تو اس کے بھی بابا تو ٹینشن میں تھے نا، وہ بھی تو اپنے بابا، مگر نہیں سمجھتا اپنے باپ بول کے، اپنی اماں کو اماں سمجھتا، لے بولے تو اس کو دیوانہ مٹو بنا کے رکھے سو ہے نا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی باپ ہے، جس طرح یہ باپ اور ماں ہے۔ اس میں ہوتا کیا، بہترین ریسرچ ہے اس کے اوپر، کہ جو بچی حمل کے دنوں میں ٹینشن میں رہتی، جو بچی، اچھا سننا، جو عورت حمل کے دنوں میں ٹینشنوں سے زندگی گزارتی، ان کے بچے کبھی 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 کامیاب نہیں ہو سکتے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اسی لیے سائنٹسٹ نہیں بنتا، آ رہی سمجھ میں؟ جن کے ماں کو حمل کے دنوں میں ٹینشن دیا گیا، وہ 9 مہینے 8 مہینے تک اگر ٹینشنوں سے زندگی گزاری، چاہے وہ ساس کی ہو، چاہے وہ سسر صاحب کی ہو، چاہے وہ شوہر کی ہو، چاہے گھر میں کسی اور کی ہو، حمل کے دنوں میں اگر بچی یا عورت ٹینشن سے زندگی گزاری، اس کے گھر، اس کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کرتا، یہ لکھ کے رکھ لیجیے۔ کیوں؟ یورپ کے علاقوں میں یہودیوں کے پاس خاص کر جیسے ہی پتا چلا اس کو بیوی حمل سے ہے، تو کیا کرتے معلوم بولو؟ اپنی بیوی کو بٹھا کے سمجھاتے، دیکھو تم مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت دینے والی ہو، اولاد، اس لیے آج سے رزلٹ آنے تک، بیٹا بیٹی ہونے تک، تم کو کیا کھانا دل بولا تم بغیر تکلف کے میرے کو بولنا، کیا پہننا دل بولا میرے کو بولنا، جو تمہاری خواہش ہے وہ بولنا، اس 9 مہینے میں میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہنا جس میں تم کو ٹینشن گزرے، یہ 9 مہینے تم سکون میں رہو، اس لیے کہ اب جو آنے والی اولاد ہے، تم اگر خوش خرم رہے گی تو پیدا ہونے والے بچے بھی خوش خرم پیدا ہوتے، اور بہادروں کے قصے، جانبازوں کے قصے، ایسے کہانیاں پڑھو، تمہارے پڑھنے کی وجہ سے تم پڑھو گی تو جو بچہ حمل سے ہے، اندر جو بچہ ہے، جو پیٹ میں جو بچہ ہے، بچہ یا بچی یا بچہ آسمان سے فرشتہ لا کے چھوڑ کے نہیں جاتا، یہی خیالات سے پیدا ہوتا، یہی خون سے پیدا ہوتا، یہی رگوں سے پیدا ہوتا، جسم کے ایک ایک جز سے بچہ بنتا۔ اماں ٹینشن میں رہی تو پیدا ہونے والے بچے کا دماغ کون سا بنتا؟ ٹینشن والا بنتا۔ اماں سکون میں نہیں رہی تو بچہ کبھی بڑا ہونے کے بعد سکون کا نہیں رہتا، سر پھیرا رہتا۔ اور ماں اگر سکون میں رہی، بہت بشاشت کے ساتھ رہی، اچھے اچھے قصے پڑھتے رہی، صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے رہی، تو اولاد جب دنیا میں آتی نا، اس لیے کہ بچہ جو بنتا وہ پورے ماں کے باڈی کے ایک ایک ذرے کو لے کے بنتا ہے، اس لیے میرا بچہ میرے جیسا رہتا، آپ کا بچہ آپ کے جیسا رہتا، یہ کوئی بچہ دوسری دنیا سے نہیں آتا۔ تو 9 مہینے جو عورت خوش، اچھی طبیعت کے ساتھ، اچھے واقعات کو پڑھتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے رہی، تو اس کے بچے اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہی حافظ قرآن تھے، ایسے دنیا میں بچے آئے اس لیے کہ وہ عورت ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی، تو بچے ایسے آئے۔ آ رہی نا بات سمجھ؟ تو سیکنڈ جو بچوں کا حق ہے، پہلا صحیح ڈیسیشن نکاح کے موقع پر، دوسرا
حمل کے دوران میں ٹینشن نہیں دینا، سکون سے رکھنا، تو بچے اچھے ہوتے، بہادر ہوتے. مگر ہمارے عورتیں ڈاکٹر نہیں ہوتی، بیڈ ریسٹ، ابھی نے ٹانگ پسار کے سوتی. تو اب ٹائم پاس کیسا ہونا؟ سیریل، گھر گھر کی کہانی، ساس کو بہو کھینچی، بہو کو ساس کھینچی، داماد اس کے ساتھ بھاگ گیا، بیٹا اس کے ساتھ بھاگ گیا، گھر میں کون کی نیا کودا، اس کی بیٹی دوسرے کے گھر میں کودی، انہیں ہیرونی بنی، انہیں ہیرو بنا. اب انہیں 9 مہینے تک بھیانک لڑائی جھگڑے، ساس کو ستاؤ، سسرے کو ستاؤ، پلاننگ کرو، اس کے گھر برباد کرو. تو ان جو سوچ رہی نا ویسے بچے بنتے. میں غلط نہیں بول رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اب بھیانک سیریل دیکھ رہی جس میں یہی بتا رہے گھر کو کیسا توڑنا، بدلے کیسا نکالنا، برباد کیسا کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کیسا کھینچنا، کس کا بزنس کیسا تباہ کرنا. کیا بتاتے سیریلوں میں؟ ابھی 9 مہینے تک وہ بیڈ پہ بیٹھ کے وہی دیکھے گی، اس کے جیسے خیالات اس کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے وہی خیالات سے بنتا. اب آپ بولیں گے مولانا کیا ہوا، املی کا درخت، املی کا بیج ڈالے تو اپن بعد میں آنے کے بعد اچھی دوا ڈال کے اس میں آم کا درخت بنا دیں گے، اس کو بنتا ہونے. ٹینشنوں والا، سر پھیرا، گھروں کو توڑنے والا، بھائیوں کو بھائیوں سے توڑنے والا، بہنوں کو بہنوں سے توڑنے والا، باپ کا گلا پکڑنے والا، اماں کو مارنے والا، سسرے کو مارنے والا، ویسے جو بنتا. کہے کو اس لیے کہ 9 مہینے تک اس کی اماں وہی دیکھتی تھی، اس کے جو خیالات ہیں وہی خیالات سے بچہ بنا. آپ بولو نہیں ہم لوگ رکھتے موس کی پیٹی میں مگر بننا سیف ہوتا. بھائی صحیح ہے یا غلط ہے؟ سمجھ میں تو آ رہی بات، آ رہی ہوگی. اور یہ حساس عنوان ہے، بہت حساس عنوان ہے. اگر آپ ہلکا بھی ذہن میں رکھے بہت فائدہ ہوتا. تو اس لیے دوسرا ڈیسیشن، اپنی اولاد اچھی ہو. حمل کے دنوں میں کبھی عورت کو تکلیف نہیں دینا، انشاءاللہ ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ. جی یہ ہے کہ باقی پہلی ڈیلیوری اماں کے گھر میں کرانا بولے تو ٹھیک ہے، مگر 9 مہینے علاج تو اپن کرا لے سکتے نا. نہیں علاج کرانے میں کیا ہے، محنت ہر مہینہ ہو یا 1.5 مہینہ 2 مہینے میں ہو، 2-4 ہزار روپے اپنی بیوی پہ خرچ کرے تو کیا ہے، لاکھوں روپے تو ویسے بھی اڑا دیتے. اور یہ بیوی پہ بھی نہیں ہے، آنے والی اولاد کے لیے ہے. اپنی اولاد کے لیے 2-4 ہزار خرچ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ چونکہ پہلی ڈیلیوری رہتی تو بچی کی خواہش رہتی کہ میرے بازو میں بجائے ساس کے میری ماں رہے تو میرے کو سپورٹ کرتی. ٹھیک ہے ڈیلیوری کے ٹائم پہ بھیج دو، لیکن یہ اولاد وارث نہیں. 2 سال تو خالی ہم سدا کے جان کھا رہے علاج کراؤ بول کے. یہ انصاف ہے؟ جی بچہ میرا، علاج بیوی کے باوا کرانا، یہ کون سا طریقہ؟ وہ غلط ہے. دوسرے اگر حمل ٹھہر گیا تو علاج کون کریں گے؟ ہم کرانا یا وہ لوگ کرانا؟ ہم کرانا ہے. ارے بھائی میں باپ ہوں تو میں کروں نا، دوسرا کیوں کرائے؟ اور میں جیسا فکر کر سکتا ہوں دوسرا کرتا، چاہے وہ نانا ہی کیوں نہ ہو. باپ کی بات نانا میں آتی، نانا اچھے رہتے لیکن باپ رہتا نا. لیکن ہم لوگ اس میں اندھے بنے ہوئے. ڈیلیوری کے ٹائم ٹھیک ہے چھوڑ دو، چھوڑنے کے بعد یہ بولے دیکھو امی جان، وہ بھی تو ساس امی جان، بیوی میری ہے، اولاد میری ہے، کیا خرچ ہوتا، جو خرچ ہوتا آپ مجھ سے لے لیجیے. اگر پھر بھی وہ اخلاقاً بولے نہیں میں دیتی ہوں تو وہ الگ بات ہے. لیکن ہم پہلے سے طے کر لے رہے تمہیں دینا ہے، یہ تو ظلم ہے نا. تو اس لیے پہلا جو مرحلہ تھا وہ کون سا مرحلہ تھا بھائی، ذرا بولیں آپ تاکہ جو ہے آپ کو بھی استحضار رہے. پہلا مرحلہ کون سا ہے اولاد کی تربیت کا؟ دیندار بیوی کا، اچھی بیوی کا انتخاب. اس کا مطلب نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. یہ بیان ماں باپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں، یہ ہمارے لیے، یعنی بچوں کے لیے. آپ جب اپنا فیصلہ کرو تو اندھے بن کے مت کرو. آپ جب اپنی زندگی کا فیصلہ کریں تو ہولے بن کے مت کرو.
معلوم کرو، پوچھو، نہیں معلوم ہے پھر معلوم کرو، صحیح فیصلہ کرو، انتخاب صحیح کرو. اب بیچاری ماں نہیں پڑھے سو ہے، ٹھیک ہے، اب انہیں یہ سمجھتے تیرے کو کیا معلوم، تو ویسے بولتا زیادہ گوری نہیں رہی تو لوگ آگے میرے کو چونتے کیسی بچی چن کے لائے ہوئے، تو انہوں اپنے چکر میں تمہارے کو برباد کر دیتا. تو ویسے بولتا زندگی کے کڑوے کسیلے کون دیکھے، میں دیکھی، اگر 15-20 لاکھ بھی نہیں لا سکی تو کیا معلوم خاندان میں میری ناک کٹ جاتی، اس لیے انہیں پیسے کے گھر میں کودتی. اماں کی طرف نہیں جانا. تو موت شریف بھی نہیں ہے، کبھی نہیں سنے، یہ کہیں کو سنتے ہے نا. حقیقت ہے، ماں کی خدمت کرو ٹھیک ہے، لیکن غلط فیصلوں میں آپ صحیح کام کرو. یہ بات الگ ہے کہ نہیں دشمن بھی مت کرو، مصلحت سے ہزاروں کام ہو جاتے ہیں، محبت سے ہزاروں کام ہو جاتے ہیں. تو پہلا ڈیسیشن ماں کا انتخاب. اور یہ ماں کا انتخاب کس کا حق ہے بولا میں جی بھول گئے؟ اولاد کا حق ہے. یہ دوسرا کون سا حق ہے؟ ان کے دنیا میں آنے تک ذمہ داری کس کی ہے؟ تیسری چیز جو اولاد کے حقوق میں آتی ہے، ہم لوگ ایک کوتاہی کرتے بھائی، اصل میں دین کا علم ہونا بہت ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کسی کا جنازہ ہوا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب نماز جنازہ پڑھاتے، ہر مسجد میں پڑھاتے نا. صحیح نہیں ہو طریقہ. میرے باپ کا انتقال ہوا تو میں ہی پڑھانا، امام صاحب کو پڑھانا جی. یہ اصل ہے، شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے. شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس کا رشتہ دار ہے، جس کا وہ والد ہے، اس کا بچہ نماز جنازہ پڑھائے، امام صاحب کیوں؟ اب آپ انصاف سے بولو، میرے ابو کا انتقال ہوا، امام صاحب ہے، ابھی وہ کون کی میرے ساتھ خاندان تک نہیں لگتے، تو ہم میرے کو رہتا ہے، ان کو رہتا، کس کو رہتا؟ آپ انصاف سے بتائیے، میرے باپ کا انتقال ہوا، امام صاحب ہے، اور ان کا ساتھ خاندان تک میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے باپ کا جنازہ سامنے ہے، کس کا دل ٹوٹا ہوا ہے؟ ان کا ہے، یہ میرا ہے جی، میرا ہے نا. تو نماز جنازہ تو دعا ہے جو تڑپ کے کرنی ہے، تو انہوں کرنا دعا یا میں کرنا نا. تو نماز جنازہ کا حق مسجد کے امام کا نہیں ہے، نماز جنازہ کا حق جس کا جنازہ اٹھ رہا اس کی اولاد کا ہے. اسی لیے آپ دیکھو مسجد میں امام صاحب پوچھتے بھئی یہ کس کا جنازہ ہے، اگر نئے علاقے میں تو ان کا اجازت ہے پڑھانے کی نماز، انہوں بولتے ہیں ہاں بولے تو پڑھاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، اس لیے اپن پڑھانا نماز جنازہ. اگر ہمارے گھر کے اپنے امی کا انتقال ہے، اپن پڑھانا نماز جنازہ، اپن سیکھنا، اپن پڑھانا. نماز جنازہ اپنا حق ہے، مسجد کے امام کا نہیں. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، جب آپ کے گھروں میں ایسا کوئی مسئلہ، آپ آگے بڑھو، آپ پڑھو، اس لیے کہ تکلیف میرے کو ہے، دوسرے کو تھوڑی ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ ایسے ہی جیسا یہ ہے، ایسے ہی ایک دوسرا، چونکہ اولاد کے حق کی بات چل رہی، جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا نا، اب دواخانے میں ہے ڈیلیوری، اگر میں باپ ہوں تو یہ نہیں بولنا دواخانے کو لے کے گئے، ہاں لے کے گئے، جیسے ہی اطلاع ملی فون کرو، ارے بھائی زندگی میں ہونے کے ہی چند بچے، اب ایسے ٹائم پہ بھی میرے کو دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں ملی تو کب ملتی؟ جس وقت ڈیلیوری کا ٹائم ہے. اگر میں باپ ہوں تو میں دواخانے میں کھڑے کے میں رہنا، اس لیے کہ اس دواخانے میں 1000 لوگ ہوں گے، لیکن کوئی میرا مقام نہیں لے سکتا، کیونکہ جس کی اولاد دنیا میں آ رہی اس کا باپ کون ہے؟ ہم ہیں، ہمیں پیاری نہ. تو سب سے پہلے صف میں کون کھڑے کے رہنا؟ باپ. اگر ہمارے پاس نہیں رہتے کون کی رہتے؟ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اب تیسرا مرحلہ تربیت کا شروع ہونے والا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا، بیٹا یا بیٹی، تو شریعت کا قانون ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت بولو. اب میں نہیں ہوں، میرا بچہ وہاں دنیا میں آیا، میں نہیں ہوں. ہوتا کیا؟ ہمارا یہ ہندوستان ہے، بہت سارے مذہب، تو ہر 10 منٹ کے بعد نئی ڈیلیوری ہوتے رہتی. ابھی میرا بچہ دنیا میں آیا، اس کے بعد کسی شنکر کا بچہ دنیا میں آتا، تو اس کی اماں بھی رہتی، میری اماں بھی رہتی.
تو میرا بچہ دنیا میں آتے سب سے پہلے اللہ اکبر سننے کے بجائے کیا کیا کی سنتا، اس لیے کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں دواخانے میں، تو پہلا نام کس کا سننا ہے؟ اس اللہ اکبر اس کے کان میں گرنا ہے، اور گرتے کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سسٹر نہیں الگ چلاتے، ڈاکٹر نہیں الگ چلاتے، اب وہ سب اس کے کان میں گر رہے، جبکہ گرنا پہلا لفظ اللہ کا نام تھا، باہر لاتے۔ اب ہمارے گھر کی عورتوں تو نانی دادی وہ لوگ تو بیچارے وہ لوگ تو پڑھے لکھے نہیں رہتے، انہیں لینے کے بعد وہ اذان اقامت تو آنے والے دیتے ہی، کتنا پیارا ہے، کتنا معصوم بچہ ہے۔ اگر بالفرض وہاں دونوں جمع ہو گئے، سب دلہن کی بھی اماں دولہے کی بھی اماں، تو وہاں جھوٹ کا انبار شروع ہو جاتا۔ جیسے دولہے کی دولہے کی اماں ہے تو انہیں کیا کرتی، دلہن کی اگر اماں ہے تو انہیں کیا کرتی، بچی کو تو میں ان کے گھر میں دے دی، دیکھے تو بچہ تو پورا میرے جیسا دکھ رہا ہے، مگر اگر میں بول دی میرے جیسا ہے تو انہیں جا کے میرے بچی کو ٹاچڑ دیتی۔ تو پہلا لفظ جھوٹ، کتنا پیارا ہے، دادی کے اوپر ہی گیا جھوٹ۔ یہ اس لیے بول رہی کہ مجبوری ہے، میری بیٹی اس کے گھر میں ہے، میں اگر صحیح بول رہی تو بعد میں جانے کو ٹاچر کرتی، اور اس کو بھی معلوم، دادی کو بھی، یہ بچہ میرے جیسا نہیں ہے، نانی کے جیسا ہے، پھر انہیں جھوٹ بولتی، کیا ہاں ہمارا بچہ ہمارے پہ نہیں تو تمہارے پہ جاتا کیا؟ پھر جھوٹ، پہلے ادھر سے جھوٹ پھر ادھر سے جھوٹ۔ اب وہاں کون تو بھی بات بنانے، بات مینج کرنے کے واسطے وہاں پہ ماموں کو تو بھی رہتے، انہیں ایک نیا جھوٹ بولتا۔ بچہ دنیا میں آتے ہی پہلے کیا سن رہا؟ جھوٹ۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی غلط پلاننگز، گھروں کو توڑنا، گھروں کو برباد کرنا، غلط فیصلے، وہ 9 مہینے تک وہ چلے۔ اب دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ پہلے کیا سننا چاہیے؟ ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت۔ وہ ٹائم پہ یہ انتظار نہیں کرنا جا کے مسجد کے مولانا کو بلا کے لاتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے کو اذان آتی، اپنے کو اذان آتے، اپنے کو اقامت، اپن ہی بول دینا فوراً کھڑے کہ اللہ، بعد میں امام صاحب سے برکتاً بولنے لگا تو بولنے لگو۔ لیکن یہاں پہلے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں گرے۔ تو اگر ہم باپ ہیں، ٹھیک ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، محنت کر لیتا ہوں، میں آٹو چلا لیتا ہوں، کیا ہوا آٹو چلاتا ہوں تو اذان تو آتی نہ میرے کو، روز 5 مرتبہ سن رہا ہوں، 25 سال سے سن رہا ہوں، نہیں آتی، ٹھیک ہے کہیں کھڑے کے دینا بولے تو پیرا کاپتے ہوں گے، میرے بچے کو اذان دینا ہے، وہاں کون امتحان لے رہا ہے؟ وہاں تو آ سکتی نا، میرے بچے کے کان میں اللہ اکبر بولنا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ کوئی امتحان لے رہا ہوں کھڑے بولنا تو کون بولیں گے پہلے؟ ہم مار ہے نا، یہ تیسرا بچے کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ایسے موقع پر ہم وہاں حاضر رہیں۔ ٹھیک ہے اگر چچا ہے، ماموں ہے، لیکن ان لوگوں سے غفلت ہو سکتی، کیوں ہو سکتی؟ ماموں ہے، اس کو کیا ٹینشن رہتا ہے جلدی دواخانے کو لے جانا کی، کیا ہے کہ جو میری فکر رہتی وہ ماموں کی رہ سکتی، جو میری فکر رہتی وہ چاچا کی رہ سکتی۔ ٹھیک ہے چاچا ہے، لیکن فکر کس کو ہونا؟ اصل میرے کو نہیں ہے تو اس کو کہیں کو رہتی، کرتا فکر دواخانے کو لے جاتا، مگر غفلت ہو سکتی نا۔ تو غفلت نہیں ہونا بولے تو کیئرفل کون رہنا؟ بنش رہنا، باپ رہنا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس کے کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت بولو، تو یہ بچے کا حق ہے۔ ہم اس کو اذان نہیں کرتے، 1 گھنٹہ ہو جاتا اذان نہیں دیتے، اقامت نہیں دیتے، 15 منٹ ہو جاتے، کیا بولے وہ چلتے رہتا، لیکن کان میں اذان نہیں پڑتی، اللہ کا نام نہیں پڑتا۔ اب بچہ دنیا میں آیا، پھر حضور نے فرمایا کہ جب اذان اور اقامت ہو جائے تو تہنیک کرو۔ حضور کے زمانے میں تہنیک ہوتی تھی۔ تہنیک کا مطلب حضور کے پاس لوگ بچوں کو لاتے تھے، یا نبی اللہ یہ میرے گھر میں معصوم بچہ آیا، حضور کھجور لے کے اپنے منہ میں چبا کے تھوڑا سا کھجور اس کے تالو پہ لگاتے تھے، اس کو بولتے ہیں تہنیک۔ کیا بولتے ہیں؟ اب یہ کون کرنا؟ ٹھیک ہے نبی تھے وہاں، نبی کے پاس لے جاتے تھے، لیکن اگر میں آٹو بھی چلا رہا ہوں تو میں مسلمان ہوں نا، اور میں بچپن سے اللہ اللہ بولا، کیا ہوا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا ہوا میرے کو بہت اچھا پڑھنے نہیں آتا، لیکن اللہ بولے تو میں زندگی بھر بولا نا، تو میرے اندر بھی برکتیں تو رہتی نا۔
ٹھیک ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بچپن سے نماز تو پڑھ رہا ہوں, ٹیڑھی میڑھی صحیح پڑھ رہا ہوں تو صحیح, ٹیڑھی میڑھی صحیح, لا الہ الا اللہ بول رہا ہوں تو صحیح. تو اتنے مرتبہ جب لا الہ الا اللہ بولا تو میری زبان میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر رہے گا, رہتا نہیں رہتا. آپ لوگ اڈول میں جیسا دکھ رہا رہتا بھائی. وہ کیسے, اس کے ایک مثال سنیے. ایک مجلس میں ایسے ہی بیان ہو رہے تھے تو ایک آدمی بیچ میں کھڑے ہوا, کھڑے ہو کے بولا مولانا, دعا پہ بیان چل رہا تھا تو مولانا بولا مولانا جب سے بول رہے تو یہ دعا پڑھے تو ایسا ہو جاتا ہے, یہ دعا پڑھے تو ایسا ہو جاتا ہے, ہاں اتنا پڑھتے کیسے ہو جاتا ہے؟ بولے دونوں بولے گدھے. کیا بولے, بڑی مجلس تھی اس میں بولے گدھے. ادھر اتنے لوگ ہیں, ادھر اتنے لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے آدمی اتنے لوگوں کے سامنے اپنے کو کیا کریں گے, کیا بول دی, کتنی عزت نکال دی. تو نے پلٹ کے بولا مولانا میں کیا بولا, میں کیا بولا, سوال پوچھا جواب آتا تو بولنا تھا, نہیں دینا ہے تو نہیں دیتے بولنا تھا. آپ اتنے لوگوں کے سامنے میرے کو گدھا کہہ کو بولے, صحیح ہے غلط ہے؟ تو مولانا بولے ارے میاں میں تیرے کو گدھا نہیں بولا, میں یہ بتا رہا تھا الفاظ میں کتنا اثر رہتا, میں خالی گدھے بولا. بولتے تیرا تیور بدل گیا, تیرے کو غصہ آ گیا, تو یہ بول رہا اتنے لوگوں کے سامنے انسلٹ کر دیا. تو لفظ گدھے میں اگر اتنا اثر رہ سکتا تو اللہ کے قرآن میں اثر نہیں رہتا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ میں خالی کیا بولا, گدھے. گدھے بولتے تیرے کو غصہ آ گیا اور تو یہ بول رہا اتنے لوگوں نے میری عزت نکال دی, جواب نہیں دینا تھا تو نہیں دینا بول کے بولے میں تو جواب ہی دیا, بتایا الفاظ میں کیسا اثر رہتا. میں خالی گدھے بولا. بولتے تیرا تیور بدل گیا. گدھے میں اگر تیور بدل سکتا تو الحمدللہ رب العالمین میں کتنا اثر ہوگا, اللہ اکبر میں کتنا اثر ہوگا. تو الفاظ میں اثر رہتا. تو میں بچپن سے ٹھیک ہے میں محنت مزدوری کرنے والا, میں دین کی تعلیم نہیں پڑھے سو والا, ٹھیک ہے میرے اندر کچھ بھی نہیں آتا, لیکن میں اللہ اللہ تو بول دو نا, 1000 مرتبہ بول کے ہوں, نماز پڑھ کے ہوں, تو میری زبان میں بھی اثر رہتا. تو اگر میں بچے کا باپ ہوں تو میں کھجور کو چبا کے تھوڑا اس کو بچے کے تالو میں لگانا, اصل کھجور لگانا نہیں ہے. ہمارے پاس شہد کی ڈبیاں لے جاتے, شہد چڑھاتے, اصل شہد لگانا نہیں ہے, اصل کھجور لگانا نہیں ہے, اصل یہ جھوٹا لگانا ہے جو 25 سال سے اللہ اکبر بول رہے ہیں, اس تھوک میں اثر رہتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ شہد لگانا اصل نہیں ہے, کھجور لگانا اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے, یہ جو زبان جو ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ بول دی, اس کا جھوٹا بچے کو لگنا ہے. اصل تو ڈائریکٹ تھوک نہیں لگانا ہے, بلکہ وہ کھجور کھا کے کھجور بچے کو لگانا ہے. اس لیے شہد کو چٹا کے لگا دے تاکہ بچے کے اندر وہ گن آئے جو اللہ کے برکت کے نام ہے. ارے نا بچوں, اس کو بولتے تحنیک. کیا بولتے ہیں بھائی؟ یہ سن سکتے. تو یہ کس کا حق ہے؟ بچے کا حق ہے. باپ ادا کرے حقوق بچوں کے ہیں. اب اس کے بعد 7واں دن بچہ پیدا ہو کے 7واں دن بیٹا یا بیٹی, 7ویں دن 3 کام ذمہ داری میں. بچے کے سر سے بال نکال. کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بال ماں کے پیٹ سے آتے تو اس کے اوپر جادو کے اثرات جلدی ہوتے. بچے کو جادو نہیں ہونا, بچہ محفوظ رہنا بولے تو اس بال کو جلد سے جلد صاف کر دینا. اس لیے حضور فرمائے کون سے دن کرنا ہے؟ 7 دن. ایک کام. دوسرا بچے کا عقیقہ کرنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل؟ عقیقے کب ہو رہے ہیں آپ انصاف سے بولیں؟ منجے میں ہو رہے, منجے میں ہو رہے. اور عقیقے کی روح آپ کو معلوم, 7ویں دن اگر بچے کے بال نکال دیے تو بچہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا اکثر و بیشتر. اور اگر عقیقہ کر دیے آنے والی زندگی بھر اس کے اوپر جو بلائیں ہیں نا, اس بلاؤں کو عقیقہ ٹال دیتا. یا زندگی بھر بلائیں آتی گئی جب انہیں 29 کا سال کا ہوا تو جب اس کا عقیقہ ہوا. یہ تو حد ہے. پرسوں ایک صاحب میرے کو فون کر کے بولے مولانا میرا عقیقہ نہیں ہوا, ہماری بیوی کا بھی نہیں ہوا, کہتے تو ذرا گائے لے رہا تھا, ہمارے امی کا انتقال ہو کے 3 سال ہی ہوا, ان کا بھی اس میں ملا دوں کیا؟
عقیقہ کیوں ہوتا معلوم آپ کو؟ عقیقہ ہوتا تاکہ بچے کے اوپر آنے والی بلائیں ٹل جائے. بولتے نا وہ بکرا ذبح کرو اس کے اوپر سے بلا جاتی. یہ عقیقے کا بکرا وہی ہے. اصل میں عقیقے کا بکرا شکرانہ ہے اللہ کا. کیا ہے؟ جیسے میرے کو آپ چائے پی رہے, میں آپ کو بولا جزاک اللہ خیر, اس کو شکرانہ. میں آپ کو قلم دیا, آپ میرے کو بولے شکریہ, یہ ہے شکر, جزاک اللہ. ایسے ہی اللہ اپنے کو اولاد دیے بول کے اس کے بدلے میں جو ساتھ میں دن جانور کو ذبح کرتے اس کو بولتے ہیں شکرانہ. اس شکرانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بچے پہ آنے والی ساری بلاؤں کو ہٹا دیتے. بچہ محفوظ نہیں ہوتا, آپ وہاں حقیقت نہیں ہوتا, یہ دواخانے کو لے کے پھرتے, وہ دواخانے کو لے کے پھرتے, وہ مصیبت, یہ مصیبت. مصیبت ساتھ میں رکھ لینے کے بعد نہیں رہتی. ہٹاتے اس کو تو صحیح ہوتا تھا. اور ہٹانا طریقہ کیا ہے جی؟ عقیقہ کرنا ہے اس کا. ہم نہیں کرتے, غفلت کرتے. اب آپ بولیں گے مولانا ڈیلیوری کا خرچ کو ہو کے رہتا, عقیقہ کا کہاں سے لانا؟ آ سکتا, مگر یہ بھی وہی فرسٹ ڈیسیشن خراب ہوا تھا نہیں. وہ لوگ بٹھائے ہوئے اپنے دماغ میں عقیقہ اس کا نام ہی نہیں ہوتا جو آج کل ہم کر رہے ہیں. عقیقہ بولے تو فنکشن ہال لیتے, عقیقہ بولے تو بہن کو 10,000, اس کو 10,000, داماد کو کپڑے, اس کو کپڑے, اس کو کپڑے. عقیقہ یہ نام ہی نہیں ہے, یہ ہم لوگ بنا لیے. اور بنانے والی کون ہے؟ وہ پہلا ڈیسیشن ہے گھر کے بڈیاں. اس لیے عقیقہ اس کو نہیں بولتے. عقیقہ بولتے ہیں بکرے عید میں جانور لیتے, حصہ لیے, کیا کرتے غریبوں میں تقسیم. نہیں گھر میں کھانا دل بولا گھر میں کھا لیا, نہیں تو دھوپ کھانے کا موسم زبردست چیر کے کبابا ڈال کے سکھا لے کے 6 مہینے تک مست کھا رہے. کوئی پریشانی, کوئی پریشانی ہے اس میں. اللہ اجازت دیے, کھا دے تو کھا لو, بانٹ دے تو بانٹ لو, رشتہ دار میں دیتے تو دے لو, کیا کرتے کر لو. عقیقے میں بھی ایسے ہی ہے, خالی 7-8 ہزار کا بکرا خریدنا ہے. اس کے بعد تم کھاتے تو کھا لو, غریبوں کو دیتے تو غریبوں کو دے لو, کسی دیندار کو دے دیتے تو دیندار کو دے دو. کیا کرتے کرو. کتنا سستا ہے عقیقہ؟ کتنے میں ہوا؟ 7,000 10,000 میں ہو گیا. مگر آپ کو معلوم ہے آپ جا کے بولو عقیقہ کریں گے, عورتیں کرنے نہیں دیتے. کئی کو بولے اماں عقیقہ کرے تو میرے آخرہ چلے جاتے, میرے وہ پلان سے کرنا پڑتا, سب کو پھنسانا ہے نا اس میں. تو 2 خاندان کو گروپ میں لا کے آج تک میرے کو کون کون ٹارگیٹ میں ہے ان سب کے لوٹنا ہے. یہ لوٹنے کے چکر میں صرف 10 ساڑیاں اور 10 بلوزہ اور 10 توالا کے چکر میں تمہارے 3 لاکھ روپے برباد کر دیتے. ان کو بولنا تمہارے آئے نا ہے نا 5 لاکھ, 10 توالا ہونا میں دلاؤں. 10 توالا کتنے میں آتے ہیں؟ 500 کی بھی توال بولے تو 5,000 کا خرچہ نہیں ہوگا. وہ 5,000 بچانے کے واسطے 3 لاکھ روپے خرچ کرا دے رہا. بیچارہ مرد آدمی کیا کرے گا. صحیح ہے بہو بھی ذرا بیمار ہے نا, بستر پہ ہے, ڈیلیوری ہوئی سو ہے, بہو بھی خالی نہیں رہتی, اس کا بھی ڈیسیشن خراب ہوئے سو رہتا. انہیں بھی کیا کرتی, اماں میرے بچے کے عقیقے میں مائک ذرا پٹک پٹک کے نہیں چلی تو کیسا, اس لیے انہیں بھی کرنے نہیں دیتی عقیقہ. خود بچے کی اماں بھی کرنے نہیں دیتی, اور بچے کی نانی انہیں کیا سمجھتی, عقیقہ ہو گیا تو میری بچی ان کے گھر میں ہے, بیمار ہے, نہیں تو میرے گھر میں ہے, وہ لوگ کر لیتے, اس لیے تو بول ابھی نکو. پلان کر کر کے عقیقے کی واٹ لگا جاتی. اس کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا. پھر 20 سال 15 سال 25 سال کو ہوتا, اور اس میں زیادہ رول مردوں کا نہیں رہتا, وہی رہتا ڈیسیشن کا. تو اس لیے عقیقہ کرنا. تیسرا کام ہے نام رکھنا. کیا کرنا ہے 7ویں دن نام. اصل میں یہ بہت حساس موضوع ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کتنی ضرورت کی چیز ہے, بہت ضرورت کی چیز. اور یہ حقوق شادی تک جاتے ہیں, لیکن چونکہ رات کا موقع ہے, آپ لوگ بیٹھے تو میں یہی بات کو مکمل کر دے رہا ہوں. بس پھر کسی موقع پہ آگے کا سنیں گے, یعنی ہے کسی موقع پہ اچھا سنیں گے. اس لیے کہ عبادت کی رات میں بیان کی نہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ صحیح اور صحیح سمجھنے, صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائیں. چونکہ 2-3 حقوق آ گئے تو ٹھیک, اس موقع پر اتنا ہی صحیح. یہ بہت حساس چیز ہے. ناموں کے ٹائم پہ بھی ہم لوگ
پھرتے رہتے یہ نام رکھنا وہ نام رکھنا. پھر انٹرنیٹ سے ایسے ایسے نام ڈھونڈتے کہ اس کا ترجمہ دیکھے تو انہیں کسی ڈکشنری میں نہیں ملتا. کہیں کو وہ زبان عربی زبان کا جملہ نہیں رہتا ہو نہ اردو زبان کا رہتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے, ابراہیم عبرانی زبان کا نام ہے, اب عربی میں نہیں ملتا ہو لیکن چونکہ مشہور ہے بول کے مل جا رہا. تو ایسے کتنے کی دنیا میں لینگویجز ہے, تو نیٹ پہ سے نام اٹھاتے ہیں تو اسی کی دنیا کی زبان رہتی ہے. جیسے چائنی چوچو ہے, ایسے بہت سی کی زبان رہتی ہے, وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں, عربی نام سمجھ کے رکھتے ہیں. اب بعد میں اس کا ترجمہ نکالے تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا ہوں, پھر انٹرنیٹ میں ملتا. غلط سلط کیا کی, پھر اس کے بعد میں مولانا اچھا ہے جی بہترین نام تھا ترجمہ. ارے بھائی وہ آخر زبان کون سی ہے, زبانش کون سی کی رہتی ہے. اچھے نام انبیاء کے, صحابہ کے, بزرگوں کے, نیک لوگوں کے نام اگر انتخاب کرتے تو بہتر ہوتا. میرے بھائی یہ بہت حساس عنوان ہے. اس موقع پر جو باتیں آئی بظاہر آپ کو ایسا سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں مگر بہت اہم ہیں. اگر آدمی اس کو سوچ کر صحیح موقع پر صحیح کام اس کو صحیح استعمال کرے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح طرح پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.